البتہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس دن ہمیں آپ کو اپنی رحمت سے دھویا اور ہماری مغفرت فرمائی اور ہماری برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدلا. ان کا تو یہ کرم ہے. اب عیدگاہ سے نکلتے ہی کیا پھر گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ پھر گناہوں کی زندگی شروع کرو گے؟ پھر اپنے دل پر گناہوں کے داغ لگاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف کر کے تمہارے جسم کو بھی، تمہاری روح کو بھی، تمہارے ایمان کو بھی پاک صاف کر دیا، تمہاری مغفرت کر دی. تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، تمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیا. تم نے عبادت کا حق ادا نہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا کہ چلو گنتی پوری کر لو، ہم لگا دیں گے تمہارے حساب میں. لیکن تم ادھر تو دھل دھلا کر نکلے عیدگاہ سے، اور وہاں سے نکل کر پھر وہی گناہوں کی زندگی کا ڈھب کا پہیہ چل پڑا. پھر وہی بال لوٹنے کی فکر، پھر وہی رشوت ستانی، پھر وہی لوگوں کو دھوکہ دینا، پھر وہی جھوٹ اور غیبت، پھر وہی عریانی اور فحاشی. یہ کیا شکر ادا کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دے ہوئے اتنے بڑے انعام کا؟ تو اس لیے یہ مت سمجھنا کہ جب رمضان گزر گیا تو رمضان گزرنے کے بعد اب بس اب ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں، جس طرح چاہے گناہ میں مبتلا ہوں، جس طرح چاہے پیسے کمائیں، جس طرح چاہے خرچ کریں. نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں. مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب ایک کپڑا تازہ تازہ دھل کر آیا تو جتنا تازہ ہوگا، جتنا نیا ہوگا، اتنی ہی حفاظت بھی زیادہ کی جائے، کیونکہ اس تازہ اور نئے کپڑے پر چھوٹا سا بھی داغ لگے گا تو بہت برا لگے گا، دور سے نظر آئے گا. میلا کچیلا کپڑا ہے، اس پر 10 داغ پہلے سے لگے ہوئے، ایک اور لگ گیا تو کیا ہو گیا. لیکن جو صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا ہے اس کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے گا تو بہت ہی بھدا معلوم ہوگا. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں آپ کو دھو دیا تو اب ذرا کوشش کرو کہ اب دوبارہ یہ داغ گناہوں کے نہ لگے. اس بات کا عزم لے لے، اس بات کا عزم کر لو. جس طرح رمضان کے اندر جب روزے میں پیاس لگتی تھی تو پیاس کو پانی پینے کو جی چاہتا تھا لیکن نہیں پیتے تھے. کیوں نہیں پیتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا ڈر ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے نہیں پیتے تھے. اب تمہارے سامنے بہت سے گناہوں کے دائیں آئیں گے، تقاضے آئیں گے، وہاں پر بھی دل چاہے گا کہ یہ گناہ کر لوں. تو جس طرح روزے میں پانی پینے سے رک گئے تھے، اسی طرح اس حالت میں گناہ کرنے سے رک جاؤ. دل میں تقاضا ہو رہا ہے کہ میں آنکھوں کو لذت دینے کے لیے کوئی ایسی فلم دیکھوں کہ جس میں میری آنکھوں کو لطف اور لذت حاصل ہو جائے. یہ تقاضا ہو رہا ہے، یہ شیطان کا تمہارے دل میں ڈال رہا ہے تقاضا، تمہارا نفس تمہارے دل میں ڈال رہا ہے. اور اللہ کے لیے اپنی آنکھ کو اس سے بچا لو کہ میرے مالک نے یہ نعمت دی ہے مجھے دیکھنے کی نعمت، یہ ایسی نعمت ہے، مفت مل گئی ہے، اور اس کے اگر یہ کبھی چھن جائے تو پتہ چلے کہ کتنی مصیبت ہے. اگر یہ چھن جائے، ذرا بینائی کے اندر کمزوری آ جائے تو آدمی ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کروں، روک لیتا ہوں. یہ ہے ایمان کا کام. دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہو، اسی رکاوٹ کا نام ہے تقوی. اسی خلش کا نام ہے تقوی، جو انسان کو کہ باغ انسان کے خواہشات کے اندر لگام ڈال دیتی ہے. جس طرح روزے میں تھا، بھئی یہاں پر بھی یہ کام کرو. غیبت کرنے کو مجلس جمی ہوئی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہنسی ٹٹے ہو رہے ہیں، اور اس میں کسی کا ذکر آ گیا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی برائی کی جا رہی ہے، اس میں مزہ آ رہا ہے. یہ گناہ کا تقاضا پیدا ہوا. تو جس طرح روزے میں رک جاتے تھے، اسی طرح اس موقع پر بھی رک جاؤ کہ نہیں میں کسی مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کروں گا، کسی کا اس طرح مذاق نہیں اڑاؤں گا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی دل شکنی ہو، اس کا دل ٹوٹے. ایک موقع آ گیا سامنے کہ کوئی شخص ہے، اس کا کام تمہارے سے اٹک گیا، اب تمہارے پاس ایک موقع ہے کہ اس سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کرو، رشوت. تمہیں کسی ملازم ہو، کہیں محکمے کے سربراہ ہو یا محکمے کے اندر کوئی ذمہ داری کا کام تم کرنے والے ہو، اور وہاں پر کوئی آدمی کسی آدمی کا کام پھنس گیا اور تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اس سے ہزاروں لاکھوں کا مطالبہ کر لو رشوت کا. اس وقت امتحان ہے، تمہارے روزے کا امتحان ہے کہ جو روزہ رکھا تھا اس سے یہ تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کہ میں اس لاکھوں روپے کے اوپر ٹھوکر مار دیتا ہوں، کیونکہ یہ حرام کی کمائی ہے، یہ میری رزق کو حرام کرے گی، اس سے میرے جسم پر جو گوشت ہو جائے گا
وہ حرام کا گوشت اگے گا، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے حرام سے پلیں گے، یہ دماغ میں خیال آ گیا۔ یہ ہے روزے کا حق، یہ ہے کہ اپنی آئندہ زندگی کے اندر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ میں اپنی اولاد کو حرام سے نہیں پالوں گا، اپنے جسم کا گوشت حرام سے نہیں اگاؤں گا، چاہے مجھے دال روٹی پر اتباع کرنا پڑے، چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے، چاہے مجھے فاقے کرنے پڑے، رشوت کا ایک پیسہ اپنی زندگی کے اندر استعمال نہیں کروں۔ یہ جس دن پیدا ہو گیا سمجھو کہ الحمدللہ روزے کی حقیقت حاصل ہو، روزے کی اس کی کوشش کریں۔